خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، کسبو، انہوں نے کمائی کی، واللہ، اور اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن، تو جو کوئی، تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، تو نہیں ہے، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا، تو نہیں، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن، واسطے اس کے جو، اتقا، تقوی کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور، من الناس، لوگوں میں سے، من، جو، یعجبک، پسند آتی ہے تجھ کو، بھلی معلوم ہوتی ہے تجھ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور، یشہد اللہ، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی، اوپر، ما، جو، فی، میں، قلبہ، اس کے دل کے، علی ما فی قلبہ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ، ہوا، وہ، الد، سخت جھگڑالو ہے، الخصام، جھگڑا کرنے میں، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ منہ موڑتا ہے، سعی، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرتا ہے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو۔ تفسیر اولئک لہم نصیب مما کسبوا، لیکن یہ فکس پروفٹ کہاں سے؟ مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ کسبہ کمانا کیا پڑا تھا؟ ہاتھ کی کمائی۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جب عربی کے لغت کے اندر جاتے ہیں تو پھر جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ ویسے نہیں آتی۔ ہاتھ کی کمائی جو خود کی، یہ نہیں کہ کسی سے کرا لی مزدوری پہ، تم بیٹھ کے سب میرے لیے قرآن پڑھ دو میں تم کو کھانا کھلا دوں گی۔ مما کسبوا، اس میں سے جو کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ دن زندگی کے بڑی جلدی گزر جائیں گے اور کل وہ پوچھے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہلیں گے نہیں جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ جو جلد سوال ہونے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگے، خاص طور پہ جوانی کا سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کیا کیا۔ اچھا، یہ جو جلد حساب لینے والا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت آج قائم ہو گئی، اس کا حساب تو ہو گیا، چاہے قیامت کئی ہزار سال بعد آئے، لیکن جو آج فوت ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اب اس نے تو دنیا میں نہیں آنا، اس کے لیے تو آگے کا حساب ہے، اس کا حساب تو شروع ہو گیا۔ تو واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ مت انتظار کرو، مت سوچو کہ اچھا اگلے سال کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے۔ جو نیکی کا موقع ملے کر جاؤ، کچھ پتہ نہیں واپسی کا دن، واپسی کا سفر کب آ جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنے چنے دنوں میں۔ آپ دیکھیے کہ روزوں کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ ایام معدودات۔ حج بھی کیا ہے؟ ایام معدودات۔ چند دن تو ہیں، ہمیشہ تھوڑی یہاں بیٹھے رہو گے، ہمیشہ تھوڑی یہاں آؤ گے۔ دیکھیں نا، حج ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، ایک ہی دفعہ جاتا ہے نا انسان، اگر دوبارہ جانے کا موقع ملے تو بھی چند دن ہوتے ہیں نا، سارا سال تو نہیں حج ہوتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس لیے وہ سفر جو اللہ کی خاطر ہو، وہ دن جو اللہ کی خاطر ہوں، ان میں ذکر بھی اللہ ہی کا ہو، ہر وقت تکبیرات کا ورد ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ خاص طور پر ایام تشریق کون سے ہیں؟ وہ 11، 12، 13 ان دنوں کا مخصوص عمل اللہ کا ذکر کرنا، اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں خاص طور پر تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھی جائے، اور خصوصاً نمازوں کے آس پاس۔ اور کنکریاں مارتے وقت بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر جانور قربان کرتے وقت بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے، اور کوئی کام نہیں، سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے، یا آپ گھومتے پھرتے رہیں، یا آپ کھا لیں پی لیں، نماز پڑھ لیں، پھر ذکر کریں۔ اور خصوصی طور پر نمازوں کے آس پاس تکبیریں، اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں۔ فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے، کہاں سے؟ منا سے کنکریاں مار کے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں عرفہ سے کیا کہا؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں پہلے بھی آ سکتے ہو، یعنی ٹائم میں پہلے آ سکتے ہو، ویسے تو وہاں بھی جانا ہوگا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو 2 دن جلدی کر لے، یعنی جلدی یہ کام کر کے پلٹے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی تیسرا دن بھی وہیں لگائے،
فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن لمن اتقا، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے۔ اب اختلاف تو ہو گیا نا کہ نہیں؟ ہو گیا، کوئی 2 دن رہا، کوئی 3 دن، اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے آپس میں؟ نہیں، 2 دن والے کہیں کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، 3 دن والے، 3 دن والے کہیں یہ گناہ کر رہے ہیں 2 دن رہ کے۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا، نہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ دین کے معاملات میں بہت وسعت ہے، اصل چیز 2 اور 3 نہیں ہے، لمن اتقا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا، اس لیے ہم لڑتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی 2 دن رہا یا 3 دن رہا، اصل اجر و ثواب کس کا ہے؟ تقوی والے کا۔ شان و شوکت یا نمود و نمائش کی خاطر تو رہنا نہیں، اللہ کے ذکر کی خاطر رہنا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، جب اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی، تاکہ حج غرور کا ذریعہ نہ بنے، ورنہ تقوی نہ ہو تو دل سے نور چھن جائے گا، نیکیوں کا غرور آ جائے تو پھر نیکی بیکار ہو جاتی۔ اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی، اتنا مال لگانے کے بعد بھی، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی حاصل کچھ نہ ہوگا۔ حج کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، اور حج کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو، تو گویا تقوی سے اٹھے اور تقوی پر ہی جا کے رکے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، معلوم ہونا چاہیے، کیا؟ انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو، ایسے ہی قیامت کے دن سب انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ حشر کا ایک چھوٹا سا منظر ہے، خاص طور پر منا میں جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی چھتری نہیں، کوئی، اور زوال آفتاب کے فوراً بعد یہ کنکریاں مارنی ہوتی۔ آپ یوں سمجھے کہ تھوڑا سا ہی ڈھلا ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے ہی لوگ چلنا شروع کر دیتے اپنے اپنے خیموں سے، کتنے دور دور تک خیمے لگے ہوتے، تو بیچ میں گاڑیوں پہ نہیں جاتے، پیدل ہی جانا ہوتا ہے، میلوں میل لوگ دھوپ میں پیدل چلتے ہیں، ساتھ پانی اٹھایا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، اور جب تک وہاں پہنچتے ہیں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ اس رش کی وجہ سے اور گرمی ہو جاتی، اور پھر وہاں پر 7 کنکریاں مارنا، اور پھر ایک جگہ پہ مارنے کے بعد دوسرے جمرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے جمرے کو، اور وہ بھی سارا رستہ پیدل، اور پھر وہاں سے دوبارہ اپنی رہائش گاہ تک پیدل، اس سے مشکل جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ وہیں گمتے ہیں، وہیں پاؤں میں کچلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک افراتفری کا سا منظر ہوتا ہے نا۔ باقی ریچولز تو آپ پھر بھی مل جل کے ذرا سے سکون میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کنکری مارنے لگتے ہیں نا تو ایک ریلا پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے ہاتھ چھٹ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں گئے۔ تو عموماً کنکریاں مارنے سے پہلے جگہ متعین کر کے جاتے ہیں لوگ کہ اگر گم ہو گئے تو یہاں پر پہنچنا ہوگا۔ بہت سے لوگ وہاں کھو جاتے ہیں پھر، کیونکہ کنکری تو خود ہی مارنی ہوتی ہے نا، جب آپ مارنے لگتے ہیں تو اس وقت مارنے کے لیے ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے نا، تو جب آپ پوزیشن لینے لگتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہاتھ تو آپ نے اٹھایا ہوتا ہے، دوسرے میں آپ نے وہ پکڑے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے آپ کو یہاں سے تھاما ہوا بھی ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ نے ماری تو کوئی پیچھے سے دھکا لگا، وہ چھٹ گیا ہاتھ، تو اس وقت جو لوگ خاص طور پر جگہ سے واقف نہیں ہوتے یا ان کو فوبیا ہوتا ہے لوگوں کے کراؤڈ کا، تو ان کی تو پھر خوف سے اور بری حالت ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا، اور پھر قریب تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر پیچھے پلٹنے میں بہت مشکل ہوتی، اور پھر جب کوئی اپنا سامنے نہ ہو تو ایک اور عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ تو بالکل قیامت کا نقشہ نظر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان بھاگ اٹھے گا اپنے ہی بیٹے، اپنی ہی بیوی، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی سب رشتہ داروں سے، تو بالکل تنہا رہ جائے گا۔ اور حشر کے میدان میں بھی آپ کو معلوم ہے سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کانوں تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو حشر کا میدان جو ہے وہ بہت سخت میدان ہے، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمان کے سائے کے، جس میں بس مخصوص لوگوں کو جگہ ملے گی، ہر ایک تو وی آئی پی نہیں ہوگا جو وہاں پہنچے۔ تو یہ جو حج کا سفر ہے، اور خصوصاً یہ جو آخری حصہ ہے جہاں آ کر تقریباً ریچولز پورے ہو جاتے ہیں یا ایام تشریق میں، تو یہاں آ کر جو سبق ملتا ہے اور جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وہیں پر سب جمع ہوگے، اور وہ دن اس میں کوئی شک نہیں، وہاں سب کو ایک ہی وقت میں اکٹھے ہونا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی سے چھوٹی سی نیکی بھی مانگے گا تو وہ دوسری طرف منہ کر لے گا، اور ہر ایک نظریں بچائے گا کہ مجھ سے آج کوئی کچھ نہ مانگے۔ یہ کیفیت پیدا ہو تو تبھی تقویٰ آتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سارا سفر حج جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس میں انسان اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے اور ساتھ زاد راہ بھی رکھتا ہے۔ اس میں اگرچہ بھروسہ اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے احکامات کی پابندی بھی ہونی چاہیے۔ جب وہ کہہ رہا ہے گھر سے سامان لے کے چلو تو لے کے جانے میں ہی نیکی ہے۔ یہ سفر تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کہا گیا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو پھر نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے نا، اور رش ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بعض اوقات چل چل کے بھوک بھی بہت لگ جاتی ہے، راستے میں مرضی کی کھانے کی چیز بھی بسا اوقات نہیں ملتی، تو گھر کا پکا ہوا کھانا تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر، جیسا تیسا مل جائے خریدے انسان وہی کھانا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر مزاج میں بہت برہمی آتی، اس وقت خود کو کنٹرول کرنا، اس وقت اپنے آپ کو اپنے حدود میں رکھنا اور دوسروں کو اذیت نہ دینا، دھکم پیل نہ کرنا، تو یہ سب کچھ ایک ٹریننگ ہے۔ پھر اسی طرح اتفاق و اتحاد کی تعلیم ہے کہ ہر رنگ کے لوگ وہاں جمع ہوتے، کسی کی شکل کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، تو کسی پہ دیکھ کے ہنسنا نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی کسی طرح کا لباس پہنے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو یکجہتی کی تعلیم بھی دیتا ہے حج، پھر دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے، دوسرے کے کلچر کا، زبان کا، انداز کا، رنگ کا، کیونکہ بسا اوقات ایسے سین بھی آتے ہیں کہ انسان کی بے اختیار ہنسی چھوٹنے لگتی، کیونکہ انسان کا ایک مزاج ہے نا کہ جو ان یوزول چیزیں دیکھتا ہے تو انسان اس پہ ایک دم ہنسنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں اپنی ہنسی کنٹرول کرنا، بسا اوقات کسی کو دیکھ کر دوسرے کو اشارہ کرتا ہے دیکھو، تو یہ بھی ایک فسوق کا کام ہے، کسی مسلمان پہ کسی کو اس طرح اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ درد کو دیکھنے کا، بعض لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو بہترین سفر کیا ہے کہ انسان خود اپنے پہ بھی خرچ کرے اور اپنے سفر کے ساتھیوں پر بھی خرچ کرے، بہترین صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے حج کا قافلہ لے کر جاتے تھے، اور ان کا حج کرانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے کہتے اچھا کون کون حج پہ چلے گا، لاؤ میرے پاس اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ، سب کا جمع کر لیتے، سب کو اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے، سب کے سفر کی ضروریات پوری کرتے، جب واپس آتے تو سب کو کہتے اچھا یہ میری طرف سے حج کا ہدیہ لو، اور ان کی چیزیں واپس لوٹا دیتے۔ وہ اس کو بہترین صدقہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو فی سبیل اللہ کے راستے میں ایک نیکی کا کام کرائیں اور ان پر خرچ کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عقیدہ توحید اس میں بڑا پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی یاد آتی، باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ اور بنیادی طور پر ایک محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو سوائے اللہ کو یاد کرنے کے اور کھانے پینے کے اور کوئی خاص کام تو وہاں ہوتا نہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر انسان کے جذبات کی تربیت زیادہ ہوتی ہے، اچھے اور برے دونوں، کہ انسان نہ حد سے بڑھے اور نہ ہی منفی جذبات کو بڑھنے دے۔ اور پھر اجتماعیت سکھاتا ہے کہ مل جل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے لیے کہا تھا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، ایک مشقت کا کام ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں وہ دراصل دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ جی ہاں، بنیادی طور پر لا علمی ہے جو لوگوں کو دین کے مسائل پہ بہت زیادہ اختلافات پہ ابھارتی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، کون سے لوگوں میں سے؟ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے تمام انسانوں میں سے۔ قرآن پاک کا پہلا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ، اس علاقے اور ان لوگوں کی اصلاح جہاں پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ قرآن پاک صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے تھا، تو پھر ان حالات جیسے جہاں بھی جب بھی حالات پیش آئیں گے تو وہی آیات اس موقع پر رہنمائی کریں گی جو اسی قسم کی ملتی جلتی سچویشن میں نازل ہوئیں۔ تو یہاں پر الناس سے مراد مدینہ والے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں سے کہیں پر کوئی بھی لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، جو، یعجبک، تعجب میں ڈالتی ہے تجھ کو، پسند آتی ہے تجھ کو، بھلی لگتی ہے تجھ کو، کیا؟ قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔
وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کے نام کی بہت قسمیں کھاتا ہے، یعنی اپنی جھوٹی باتوں کا یقین کروانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، حقیقت میں وہ ایسا خوش اخلاق نہیں، بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ الد کا معنی ہوتا ہے بہت سخت عداوت رکھنے والا، بہت سخت دشمنی رکھنے والا، جھگڑالو شخص۔ اور الخصام کہتے ہیں جھگڑے میں غالب آنے والا، جھگڑا کرتے ہوئے غالب آنے والا۔ تو الد الخصام کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سخت عداوت رکھنے والا جھگڑالو شخص جو جھگڑے میں غالب آنے والوں سے بھی بڑھ کے جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی سخت ٹیڑھا، سخت بغض رکھنے والا، بہت جھگڑا کرنے والا۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ وہ شخص منافق تھا، بہت فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا، بہت میٹھی باتیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں جو تھیں وہ بہت پسند آتی، اور بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا، بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ بہت سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ اس کی باتوں پر مت جاؤ، کیونکہ یہ تو سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کی، دل لبھانے کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی یہ جو منافق ہے یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دل لبھانے کی باتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ موڑنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا۔ تو دونوں معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں کہ جب وہ باتیں کر کے قسمیں کھا کے واپس جاتا ہے، یا پھر اس کو کوئی حکومت مل جاتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں کہ اس میں فساد برپا کرے، لوٹ کھسوٹ کرے۔ یعنی جیسی اس کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں ویسے اس کے کام خوبصورت نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریق اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا، اور راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت ملے انہیں اس نے جلا دیا، اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا، اور اس طرح خوب فساد کیا۔ اسی لیے فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی۔ نسل جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کھیتوں اور انسانوں کا یا جانداروں کا دشمن ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف خوبصورت باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، جھوٹی قسموں سے خوش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو شخص خواہ باتیں اچھی بھی کرے لیکن عملی طور پر زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیت تباہ کر ڈالتا ہے، یعنی اپنے غصے، غضب، جھگڑے، فساد میں کھیتوں کی تباہی کر دیتا ہے، والنسل، اور نسلوں کی تباہی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر جھگڑے فساد میں حد سے بڑھ جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صرف ایک گھر تک نہیں رہتا فساد، دو افراد تک نہیں رہتا، وہ پھیلتے پھیلتے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں۔ یہاں ایک اور مثال دینا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ مختلف پیسٹیسائڈز اور دوائیاں بیچنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں پبلسٹی کرتے ہیں، خوبصورت اشتہارات دیتے ہیں اور ان کے بہت فائدے بتاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان دوائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کھیت بھی تباہ ہوتے ہیں اور نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، یعنی وہ ایک پورا سائیکل چلتا ہے نا ایکولوجی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں پر صرف پودے نہیں ہوتے بلکہ مختلف طرح کے انسیکٹس ہوتے ہیں، پھر پرندے ہوتے ہیں۔ جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ مختلف
درخت وغیرہ کھاتے ہیں یا پتے کھاتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں وہ انسیکٹس کو کھاتے ہیں، اور پورا ایک سائیکل چلتا ہے. جب ایسی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے انسیکٹس مر جاتے ہیں تو قدرتی طور پر پرندوں کی غذا نہیں رہتی اور پرندے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یوں نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور کھیت بھی تباہ ہوتے ہیں. اور یہی دوائیاں ڈال ڈال کر کچھ عرصے کے بعد زمین اتنی زہریلی ہو جاتی ہے کہ وہ بنجر اور بیکار ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بعض واقعات مغربی معاشرے میں ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہاں جب ضرورت سے زائد فصل پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں یا سمندروں میں بہا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی قیمتیں کم نہ ہوں، یا یہ کہ وہ قومیں سر نہ اٹھا سکیں جو بھوک کے مارے دبی ہوئی ہیں. ایسے بیج تیار کیے گئے ہیں کہ جو صرف ایک دفعہ اگائے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کام نہیں آتے، اور یہ سب کچھ بہت خوبصورت ناموں کے ساتھ اور سائنس کی ترقی کے نام پر اور انسانیت کی بھلائی کے نام پر کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیاست میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، سیاسی لیڈرز ووٹ لینے سے پہلے بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپس میں سیاستدان الد الخصام ہوتے ہیں، اور جب ان کو حکومت مل جاتی ہے اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو اپنی طاقت کے بل پر خوب فساد کرتے ہیں اور بسا اوقات ہر سر نسل کی تباہی کے سامان کرتے ہیں. باقاعدہ ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ جس میں نسل کشی ہو، بچے پیدا نہ ہوں، قومی سطح پر کروڑوں کا سرمایہ لگایا جاتا ہے تاکہ نسل کشی ہو سکے، اور اس کو بھی بہت خوبصورت نام دیے جاتے ہیں. واللہ لا یحب الفساد، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.